نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ دین کی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں پورا کیا، تو 23 برس کی بات 5 منٹ میں کیا سنا سکتا ہے؟ تو دین کی باتیں یہ جو نہیں ہے کہ گھنٹہ بھر ہو، ایک بات سنا دیا کافی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین تھے، جیسے مردوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ماں بہنوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو ہماری ماں بہنیں یہ بڑی خیر کا ذریعہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مرد کو راحت نہیں جس کا بیوی نہ ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ مرد مالدار ہو، تو آپ نے فرمایا اگرچہ مالدار ہو، اگرچہ مالدار ہو۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو راحت نہیں جس کا شوہر نہ ہو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ عورت مالدار ہو، تو آپ نے فرمایا اگرچہ مالدار ہو، اگرچہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ نعمتیں جب چلی جاتی ہیں تب پتہ چلتا ہے۔ گھر کے لوگ کہیں تقریب میں گئے، اب کھانا اپنے ہاتھ سے پکاتے ہیں، کہیں نمک تیز، کہیں مرچا تیز، لیکن جو گھر کے لوگ پکاتے ہیں وہ اس میں لذت میں بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہوٹل والا کوئی محبت سے تھوڑی پکاتا ہے، وہ تو پیسہ لینے کے لیے پکاتا ہے۔ ظاہری رنگ روغن ہوتا ہے لیکن گھر کے کھانے میں لذت ہوتی ہے۔ تو ہماری ماں بہنیں جو ہے بڑی مردوں کو نصیحت کرتی تھی کہ حرام کام سے بچیے گا، ہم سیدھا سادہ کھلا پلا کے گزر بسر کر لیں گے، جہنم میں جلنے کی طاقت نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہفتے میں 2 دن اعمال پیش ہوتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور انبیاء علیہ السلام جمعے کے دن انبیاء علیہ السلام پر اور والدین پر۔ کسی کے والدین نے مکان بنا کے چلے گئے دنیا سے، ہم سب کا اصلی گھر جنت ہے، دنیا کے گھر عارضی ہے، یہاں سے جانا ہے ہم سب کو۔ تو اس کی مردوں کو بھی حضور نے فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کی عادت ڈالو۔ تو کتنے مرد لوگ اپنے بچے کے عادت ڈال رہے ہیں، اور جب 10 سال تک پٹائی کرو، کوتاہی کرے تو اسکول نہ جائے، گھر کا کام نہ کرے، ڈانٹ کرے، تو آگے 15 سال کے جوان ہو جائے گا تو بے نمازی بنے گا۔ ایسی ہی ماں بہنیں پہلے زمانے میں اپنے بچیوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کے طریقہ سکھاتی ہیں، سر ڈھکنے کے طریقہ سکھاتی۔ آج شریف گھروں کی لڑکیاں 2 حرف پڑھ کے ننگے سے گھوم رہی ہیں، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا گھروں میں۔ تو اس زمانے میں حضور نے سے سوال کیا ایک شخص نے کہ یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا ہے؟ بہت سی عورتیں جیٹ سے پردہ نہیں کرتی، تو پردے کا حکم ہے۔ پردے کا مطلب نہیں کہ دوسرے گھر میں چلا جائے، اپنا چہرہ پھیر لے، ضروری بات کر سکتی ہے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص ہے جس کا معاملہ بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے متعلقین کے ساتھ اچھا ہوں۔ حضور جب گھر میں جاتے تو ایسے انداز سے سلام کرتے کہ گھر کے لوگ سو رہے ہیں تو آنکھ نہ کھل جائے، جاگ رہے ہیں تو سلام کے جواب دیں۔ آج ہم لوگ سلام ہی کے بھولے ہوئے ہیں، گھر میں جاتے ہیں سلام نہیں کرتے۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ نے لکھا ہے کہ سلام کرنے سے بیوی بچوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ عورتیں سلام تو کر لیتی ہیں آپس میں دیر سے ملاقات ہونے پر، مصافحہ نہیں کرتی۔ تو ایک عورت دوسرے عورت سے مصافحہ بھی کر لے، چھوٹے موٹے گناہ دھل جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے۔ تو سلام کرنے سے بیوی بچوں سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سلام کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ برکت مطلب یہ نہیں کہ 1,000 10,000 بن گیا، بلکہ تھوڑے پیسوں میں کام بن جائے۔ بے برکتی آتی ہے تو 5 روپے میں جو کام ہوتا 50 لگے، 50 میں جو کام ہوتا 100 لگ گئے، 100 میں جو ہوتا 1000 روپے، ہزاروں کی آمدنی مہینے میں کمی پڑ گئی، کیونکہ برکت والے عمل نہیں۔ بہت سی ماں بہنیں شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کے یہاں قرآن شریف پڑھا، شوہر کے یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت دیا، کئی مہینے ہو جاتے ہیں قرآن شریف اٹھانے نوبت نہیں آتی، تو کچھ نہ کچھ چاہے 3 ہی منٹ ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے مال میں برکت، اولاد میں برکت، خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ جو 7 سال کی بچی ہو تو نماز کے طرف متوجہ کرے، سر ڈھکنے کا طریقہ سکھائے، اور جب 10 سال کے تو پٹائی کرے۔ تو کتنی مائیں پیٹ رہی ہیں اپنے بیٹی کو نماز نہ پڑھنے پر، تو آگے بڑی عمر بے نمازی بنے گی۔ تو پہلے زمانے میں ہماری ماں بہنیں مردوں سے پیچھے نہیں ہوتی، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ تقویٰ میں، نہ طہارت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ترقی کے لیے نہ مرد ہونا ضروری ہے نہ عورت ہونا ضروری۔ جو بھی اعمال صالحہ کرے گا ترقی کرتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ چند باتیں سنا دی گئی ہیں، چونکہ آگے جانا ہے، دور ہے جگہ، اس لیے اب دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ اس گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرما، رہنے والوں کو صحت عافیت عطا فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنہ سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنی کرنے والوں کی دشمنی سے حفاظت فرما، اپنی محبت اور رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ناراض ہونے والے اعمال سے حفاظت فرما، ہمیں بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں کو شفقت نصیب فرما۔ آج ہمارے مزاجوں سے ماننا نکل رہا ہے، نہ باپ کے مان ہیں، نہ ماں کے مان ہیں، نہ استاد کے مان ہیں، نہ پیر کے مان ہیں، مان ہے اپنے نفس کا جو سب سے بڑا دشمن ہے۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ اس شہر کے اندر امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی تعلق عطا فرما، اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان و خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہاتھ رکھ کر کے